السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار ہمشا اور عمار احمد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صدف کو 5-6 کروڑ آخر کیوں چاہیے تھے اور وہ امریکہ کیوں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی ڈیتھ کے چند ہی دن کے بعد۔ تو یہ لوگ جو صدف کے کریکٹر پہ شک کر رہے تھے کہ شاید یہ بلال عبداللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، اب سب کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ محض اپنے بھائی کے علاج کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اب عمار کا دل بھی صدف کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود ہمشا اسے یہ تسلی ضرور دیتی ہے کہ جب وہ تم سے ملنے آئی تھی ہاسپٹل تو میں نے اسے کہا تھا کہ اسے صاف بتا دو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس نے یہ بات بھی تمہیں نہیں بتائی۔ عمار بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتی تو مجھے بتا سکتی تھی۔ بہرحال عمار سوچتا ہے کہ میں صدف کی محبت کے اقرار کا انتظار کر سکتا ہوں، کیونکہ کم سے کم مجھے اب یہ پتا چل گیا کہ صدف بلال عبداللہ سے محبت نہیں کرتی۔ دوسری طرف صدف کی ماں کو تو ابھی بھی بے چینی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بیٹے کا علاج ہو بھی پائے گا یا نہیں، لیکن صدف اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ بلال عبداللہ نے جس لہجے میں مجھے کہا ہے نا کہ وہ میرے بھائی کو زندہ سلامت گھر واپس لے کر آئے گا، اور زاویار کے واپس آ جانے کے بعد ہمیں اس کے بخار سے کبھی ڈر نہیں لگے گا، تو میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ بلال عبداللہ نے یہ صدقے دل سے کہا ہے اور میں اس کی نیت پر ایمان لے آئی ہوں۔ اب صدف چونکہ پھر سے آفس جوائن کر چکی ہے، ہمشا اور عمار جب بھی بلال عبداللہ کے خلاف کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو صدف فوراً انہیں ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ بلال عبداللہ کے بارے میں مشہور ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمشا کو تو اب باقاعدہ صدف سے جیلسی ہونے لگی ہے کہ یہ بلال عبداللہ کی ایبسنس میں آخر اسے اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمشا سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ صدف کے بھائی کو اسپیشلی بلال عبداللہ خود ساتھ لے کر گیا ہے امریکہ اس کے علاج کے لیے۔ اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ بلال عبداللہ بھی صدف کو چاہنے لگا ہے، بلکہ صدف اس کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، ورنہ زاویار کے علاج کے لیے وہ کسی کو بھی بھیج سکتا تھا امریکہ، اس کی تو بہت سورسز ہیں۔ اب دراصل نہ تو ہمشا کا شک اس طرف گیا ہے اور نہ ہی صدف کو پتا ہے کہ زاویار کا ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ خود ہے۔ شاید آگے جا کے صدف کو اس بات کا احساس ہو، کیونکہ جب اس نے بلال عبداللہ سے پوچھا تھا کہ کیا ڈونر کا نام ڈاکٹر نے بتایا، تو بلال عبداللہ نے جھوٹ بولتے ہوئے صدف سے کہا تھا کہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ڈونر اپنا نام سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے۔ اور جب صدف نے یہ پوچھا تھا کہ ڈونر نے کتنے پیسے مانگے تو بلال عبداللہ نے ناراضگی سے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ مس صدف، ایسے انسان سے اگر پیسے کی بات کریں گے تو وہ برا منا جائے گا۔ تو صدف نے بلال عبداللہ سے کہا تھا اگر ایسا ہے تو جب تک میں اور میرا بھائی زاویار زندہ ہیں ہم اس انسان کے لیے صدقے دل سے دعا گو رہیں گے۔ اور بلال عبداللہ نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے انسانوں کو دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی تو صدف نہیں سمجھ پائی کہ یہ بلال عبداللہ خود ہی ہو سکتا ہے، لیکن بہت آگے جا کے جب صدف کو یہ تمام باتیں پھر سے یاد آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ تب تک ہمشا اور عمار صدف کو بلال عبداللہ کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ سب باتیں یاد آنے کے بعد صدف سوچے گی کہ بلال عبداللہ تو وہ انسان ہے جس کا ہماری زندگی پہ سب سے بڑا احسان ہے، لیکن اس نے نہ تو کبھی وہ احسان جتلایا اور نہ ہی اس احسان کے بدلے ہم سے کوئی فیور چاہی، ورنہ صدف تو اپنے بھائی زاویار کی زندگی کے عوض اپنا سب کچھ بلال عبداللہ کو سونپ سکتی تھی۔ بہرحال اب جب ہمشا اور عمار بلال عبداللہ کی ایبسنس میں اس کی برائیاں گنوائیں گے ایک ایک کر کے صدف کے سامنے، تو صدف کو سچ میں بہت برا لگے گا، اور وہ ان دونوں سے کہے گی کہ اگر آپ لوگوں کو بلال عبداللہ کی برائیاں کرنی بھی ہیں تو کم سے کم میرے سامنے نہ کیا کریں۔ تو ہمشا صدف کو دوست بن کے سمجھاتے ہوئے کہے گی کہ صدف، آج میں تمہیں صاف صاف کہوں گی کہ بلال عبداللہ جیسے انسان سے دور رہو۔ تو صدف بھی ہمشا کو صاف سنا دے گی کہ اگر وہ انسان برا ہوتا یا اس نے میرا کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا تو میں نے تو اسے کھلی آفر کی تھی
کہ وہ 8 کروڑ کے بدلے میرے ساتھ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے تو میری کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر میں تمہاری بات پر یقین آخر کیسے کروں؟ اور بلال عبداللہ وہ انسان ہے جو زندگی کے سب سے مشکل وقت میں فرشتہ بن کے ہمارے کام آیا ہے۔ اب عمار کو بھی احساس ہونے لگے گا کہ صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے جو کسی بھی لمحے محبت میں بدل سکتا ہے۔ وہ ہمشہ کے پاس جا کے ایک دفعہ پھر اپنا رونا روئے گا کہ میں نے تو صدف کو مر کے بھی دکھا دیا، پھر بھی اسے میری محبت پر یقین نہیں آیا، اور پھر ہمشہ سے کہے گا کہ مجھے تو صاف لگتا ہے کہ بلال عبداللہ کو بھی صدف سے محبت ہو چکی ہے، ورنہ وہ زاویار کے علاج کے لیے پیسے بھی دے رہا ہے اور خود اس کے علاج کے لیے ساتھ بھی جا رہا ہے۔ ہمشہ عمار سے کہتی ہے کہ بلال عبداللہ کو کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ تو عورت ذات سے شدید نفرت کرتا ہے۔ البتہ میں اتنا جانتی ہوں کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ نہیں دیتی۔ بہرحال دوسری طرف زاویار کا علاج بہت اچھا چل رہا ہے، ڈاکٹرز کو پوری امید ہے کہ زاویار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس ڈونیشن کے بعد بلال عبداللہ کی صحت بگڑنے لگے گی، اسے بہت زیادہ ویکنیس ہو جائے گی اور ڈاکٹرز اسے بتائیں گے کہ ہمیں آپ کی طرف سے خطرہ ہے۔ چونکہ ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ بلال عبداللہ پاسٹ میں ڈرنکنگ کرتا رہا ہے، تو وہ اسے الرٹ کر دیتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ نے کبھی ڈرنکنگ کی تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بلال عبداللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اسے خوشی ہے تو اس بات کی کہ زاویار اب مکمل طور پہ صحت یاب ہونے جا رہا ہے۔ اب چونکہ فرزانہ یعنی صدف کی ماں کو اندر اندر بے چینی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بیٹے کا ٹریٹمنٹ کیسا چل رہا ہے، وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تو وہ بلال عبداللہ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اپنے بیٹے کی حالت معلوم کرنے کے لیے، تو بلال عبداللہ اسے تسلی دیتا ہے کہ کچھ دن بعد ایک صحت مند زاویار آپ کے سامنے ہوگا، بس آپ میرے اوپر اعتبار کیجئے۔ تو فرزانہ بلال عبداللہ کو بتاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تو وہ آپ پر اعتبار کرتی ہے، اور بلال عبداللہ کو تو صدف کی ماں کے یہ الفاظ بہت ہی زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ہمشہ چونکہ بلال عبداللہ کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ عمار کا اگر ساتھ دے بھی رہی ہے تو اس میں دوستی کم اپنا مطلب زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب اگر صدف عمار کو مل جائے گی تو بلال عبداللہ کو حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ہمشہ کی پرانی محبت بھی واپس اس کی زندگی میں لوٹ آئے گی، اور ہمشہ اسے دیکھ کر بہت حیران رہ جائے گی، کیونکہ وہ تو اب اسے مکمل طور پہ بھلانے کی کوشش میں تقریباً کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ تو اب یہاں پر دو لو ٹرائی اینگلز چلنے والے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ صدف اور بلال عبداللہ ملتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک ڈر یہ بھی ہے کہ جب صدف عمار سے شادی کر لے گی تو بلال عبداللہ ڈپریشن میں جا کے دوبارہ سے ڈرنکنگ سٹارٹ کر دے گا، جو اس کے لیے سچ میں جان لیوا ثابت ہوگی۔ تو اگر اس ڈرامے کے اینڈ پہ بلال عبداللہ کو مار دیا جاتا ہے تو یقیناً ڈرامے کے ریگولر ویورز اس ڈرامے کی اینڈنگ کو زیادہ پسند نہیں کریں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔